معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، کتاب گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور اضطراب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Panel of Chairpersons. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for the session of the National Assembly of Pakistan. Abdul Qadir Patel Sahab, Chaudhry Muhammad Shahbaz Babar Sahab, Sayyida Shaila Raza Sahiba, Ali Zahid Sahab, Muhammad Javed Hanif Khan Sahab, Sher Ali Arbab Sahab. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. میں آج دعا کرانا چاہ رہا ہوں. ہمارے سابق ایم این اے مولانا حامد الحق صاحب ایک افسوسناک واقعے میں اور ان کے ساتھ 6 رفقا شہید ہو گئے. ہمارے ایم این اے جناب آصف خان صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ انتقال کر گئیں. بار خان، خزدار، بنو، شمالی وزیرستان اور جن جگہوں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لیے، اور ایک بڑے ہمارے خاص الخاص دوست ہمارے بھائی نواب محمد یوسف تالپور صاحب، جن سے میرا تو صرف پارلیمنٹ کا کوئی 23 سال کا سفر ان کے ساتھ. بہت ہی شفیق انسان، بہت ہی دھیمے انسان، واٹر کے پانی کے ایشوز پہ عبور رکھتے تھے اور ہمیشہ جب بات کرتے تھے بہت سلجھی ہوئی اور اچھی بات کرتے تھے، نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے. ان کے ساتھ 23 سال کا عرصہ میرا بھی گزرا اور بہت سے اور دوست ہیں ان کا بھی گزرا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ ان سے ہمیں رہنمائی اور سیکھنے کا بھی موقع، میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جب میں یہ اناؤنسمنٹ کر لوں دعا کے بعد، میں چاہوں گا ان کی اس افسوسناک رخصتی سے ہم کچھ 2 الفاظ کر لیں. تو خالد مکسی صاحب دعا کرائیے پلیز. صحیح کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللهم اغفر لي حينا ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا مومنين مومنات مسلمين مسلمات انا لله وانا الیہ راجعون. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے آنریبل نواب یوسف تالپور صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ جناب اسپیکر. نواب یوسف تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرور ہمارا M&A تھا، مگر ہمارا جو تعلق نواب صاحب کے ساتھ تھا وہ صرف سیاسی نہیں تھا، ہمارا خاندانی تعلق تھا اور 3 نسلوں کا تعلق تھا. جناب اسپیکر، نواب یوسف تالپور صاحب کا نام تو نواب تھا، مگر ان کی تربیت میں، ان کی سیاست میں، اس کے طریقہ میں جناب اسپیکر وہ نواب کی طرح تو نہیں چلتا تھا. جناب یوسف تالپور صاحب ایک عوامی سیاستدان تھا، ایک سیاسی کارکن تھا جس کا سیاسی جدوجہد اپنے جوانی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع ہوا. نواب یوسف تالپور صاحب کی اصولی اور نظریاتی سیاست تھا. جناب اسپیکر، نواب یوسف تالپور نے ہمارا ملک کا جو جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے، جو آمریت کے خلاف جدوجہد ہے، اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا. MRD سے لے کے ARD تک نواب یوسف تالپور صاحب نے اپنی پارٹی کا رہنمائی کرتے ہوئے، اپنے عوام کا رہنمائی کرتے ہوئے ہر آمر کا مقابلہ کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹا، کبھی جھکا نہیں. آپ کو معلوم ہوگا جناب اسپیکر کہ ان تمام مراحل پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جو بھی جمہوری کارکن تھے، ان کے ساتھ جو آمرانہ دور میں حکومت کا سلوک ہوتا تھا وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا آمریت ہو یا جنرل پرویز مشرف کا آمریت ہو، نواب یوسف تالپور صاحب نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جنرل ضیاء تھا، جنرل مشرف تھا، نواب یوسف تالپور اور ان جیسے سیاسی کارکن ہیں. ضرور ہم آج یہاں نیشنل اسمبلی میں وہ خود موجود تو نہیں ہوگا، مگر میں نے سیکھا ہے نواب یوسف تالپور صاحب سے. جناب اسپیکر، میرا سیاسی جماعت کے کارکن نے نواب یوسف تالپور صاحب سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے اب سیاست اصولوں کے لیے کرتے ہیں، سیاست نظریہ کے لیے کرتے ہیں، اور سیاست ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں. جناب اسپیکر، نواب یوسف تالپور صاحب نہ صرف 1970s میں صوبہ سندھ کی پروونشل اسمبلی میں منتخب ہوا، مگر 1993 سے لے کے 2024 تک اس ہاؤس کا نیشنل اسمبلی کا رہنما بھی منتخب ہوا. آپ نیشنل اسمبلی کے تمام ریکارڈز اٹھائے. جناب اسپیکر، آپ کو ایک بھی نواب یوسف تالپور صاحب کا ایسا تقریر نہیں ملے گا جو عوام کے مسائل کے اوپر نہیں ہوگا، جو اصل ایشوز کے اوپر ہی ہوگا، جو اصولوں اور نظریہ کے مطابق ہوگا. نواب یوسف تالپور صاحب نے اپنا آواز زراعت، جو اس ملک کی معیشت کی بیک بون ہے، اس کے لیے اٹھاتا رہا. اس ملک کا
وفاقی وزیر زراعت بھی رہا، ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا وزیر بھی رہا. اور جناب اسپیکر، جس ایشو پہ نواب یوسف تالپور صاحب سب سے زیادہ باعث تھا، اور جس کوز کے لیے نواب یوسف تالپور صاحب نے ہمیشہ اپنا آواز اٹھاتا رہا، وہ اس ملک میں جو پانی کا بحران ہے اس کے لیے، جو پانی کی تقسیم ہے اس کے لیے، جو پانی کی وجہ سے وفاق میں متنازع جو ٹاپکس ہے، اس ایشو پہ نواب یوسف تالپور صاحب نے ہمیشہ اپنا آواز بلند کیا. اور یہ کہا جاتا ہے انگریزی میں جناب اسپیکر کہ جب تک آپ کسی چیز کو until آپ نے کچھ چیز کھو چکے ہیں، یا until you lost something، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اور اس وقت جب اس ایشو پہ، اور صدر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کل اس کا ذکر کیا، یہ فور فرنٹ پہ آ چکا ہے، تو ہم ضرور اس موقع پہ نواب یوسف تالپور صاحب کو مس کر رہے ہیں. ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ محمد آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، نواب یوسف تالپور صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رفاقت رہی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ابھی چند دن پہلے میں اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو جا کے ملا. میری ان کے ساتھ بڑی پرانی نیاز مندی تھی اور بڑی شفقت اور پیار سے جب بھی ملنا. اور اس ہاؤس کی پروسیڈنگز میں اوور لاسٹ آلموسٹ اوور 3.5 decades ان کی پارٹیسپیشن جو ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اپنی پارٹی کے ساتھ جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے وفاداری نبھائی. ہمارے اس ہال میں اور مینی ڈیکیڈز جو ہے وہ چند ان لوگوں میں سے تھے جو شروع سے لے کے آخر تک پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، چاہے اپوزیشن رہی یا اقتدار رہا. نواب صاحب جو ہیں ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے. وفادار تھے. ایک بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، سندھ کے. میں اپنی طرف سے ذاتی طور پہ اور اپنی پارٹی کی طرف سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جو خلا جو ہے ان کے جانے سے پیدا ہوا ہے، ہماری پارلیمانی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں رخصت ہوئے، لیکن یہ خلا جو ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل ہے. وما علینا الا البلاغ. جی علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اذا اصابتهم مصیبہ قولوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آج نواب یوسف تالپور صاحب ہم میں نہیں، اور مولانا حامد الحق صاحب بھی شہید ہو گئے. آج مجھے ہمارے ہی ایک پرانے MNA ہمارے ساتھی بزرگ چچا جیسی ہستی تھی، ان کی گلزار لالا یاد آتے ہیں. ان کی وفات پہ میں نے جان ڈن کے کچھ الفاظ یہاں شیئر کیے تھے، اور میں یوسف تالپور صاحب کو بھی وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے
اگر اس کو کوئی سمجھ جائے تو یہ وہی بات ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی تھی کہ اے غافل، تمہاری اصل آنکھ تب کھلے گی جب تمہاری یہ دنیاوی آنکھ بند ہو جائے گی۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کہ اے غافل، آپ سمجھتے ہیں، قلندر لاہوری فرما رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو گئی تو کہانی ختم ہوگی؟ نہیں، بلکہ زندگی کی یہ شام تو ایک دوام شدہ زندگی کی صبح ہے، اس کی ابتدا ہے۔ آج یوسف صاحب کی جو بات چل رہی ہے، جناب سپیکر صاحب میرے وہ نیبر بھی تھے لاجز میں، میرے ہمسائے تھے۔ ایک لفظ جو ان کے بارے میں ذہن میں آتا ہے جناب سپیکر صاحب، وہ یہ ہے کہ ہی واز اے تھورو جینٹلمین۔ اور اسی پہ جان ڈن نے کہا تھا کہ نو مین از این آئلینڈ کمپلیٹلی انٹورڈز اٹ سیلف، دا ڈیتھ آف ایوری مین ڈیمینشز می بیکاز آئی ایم انوالوڈ ان ہیومینٹی، سو ڈونٹ ٹیل فار whom the bell tolls it tolls for thee۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی موت مجھے اندر سے ختم کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی ذات میں ایک مکمل جزیرہ نہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گھنٹی کی آواز آتی ہے، موت کی گھنٹی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مت کہو کہ یہ اس کی بج رہی ہے گھنٹی، یہ آپ کے لیے بھی بج رہی ہے۔ اور ساتھ میں حامد الحق صاحب جو شہید ہیں، جانے کا اتفاق ہوا، آپ کے بھی ساتھی رہے، ہمارے بھی ساتھی رہے، دوست رہے، ان کے والد محترم بھی شہید ہوئے، ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا ہے۔ اور ان کو رحمان بابا کے یہ شعر میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اس کے بعد اجازت، کہ خدایا سشو اغخ کلخ کلی خلق، خدایا سشو اغخ کلخ کلی خلق، پظاہر و باطن سپنس پہ ذلی خلق، خدایا پکم لارا لاڑل اغمال دلی خلق۔ شہید اسلام، مجاہد اسلام حامد الحق کو سلام، اور یوسف تالپور صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ایک شرافت والی سیاست کی طرف پورے پاکستان کو لانے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ حامد الحق صاحب مجھے کوئی 1 مہینہ پہلے آئے تھے، تشریف لے کے آئے تھے، بیٹھے رہے، ان سے ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی، کیا پتہ تھا کہ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جی خواجہ اظہار صاحب۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ یقیناً نواب یوسف تالپور صاحب کا جو آج فضا ہماری سوگوار ہے، یقیناً یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا، نہ ان کے سیاسی وجود سے، نہ ان کے اہل خانہ کے اس غم کو نہیں کوئی کم کر سکتا ہے۔ نواب یوسف تالپور صاحب سے یہاں پارلیمان میں تو بہت ہی مختصر واسطہ رہا، لیکن ذاتی طور پر ان کے گھر سے ان کے قریب کافی عرصہ میرا ان سے تعلق رہا، لیکن ماشاءاللہ اس عمر میں جتنی پارلیمانی خدمات تھیں ان کی ذاتی زندگی میں بھی وہ اتنے ہی متحرک، نرم گو ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے متحرک تھے۔ اور جس طریقے سے میں نے ان کی بارہا مرتبہ ذاتی زندگی کی مصروفیات سے آگاہی حاصل کی، یقیناً وہ ایک بالکل مستعد طریقے سے اپنے گاؤں میں، اپنی زمینوں پر، اپنی فصلوں پر، اور آج بھی ان کے پاس ہی پورا نظم و نسق ان کے خاندان کا اور ان کے تمام زندگی کے تمام مکاتب فکر کے مسائل سے لے کر کاروبار حائے تک تمام عبور ان پہ حاصل تھا۔ یقیناً موت اس کی ہے، کرے جس پہ زمانہ افسوس، تو ایسی شخصیت نواب یوسف تالپور صاحب تھے، اور یقیناً ان کی خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام یہاں پر منتخب اراکین، ان کے کارکنان، ان کے اہل خانہ اور ان کے تمام چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ہم دعا گو ہیں، ہمارے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام لوگ جتنے احترام کے ساتھ ان کی صفات کی، ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ زندگی رہی تو ہر دن تمہیں یاد کرتے رہیں گے،
اگر بھول گئے تو سمجھ لینا خدا نے یاد کر لیا. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. رانا تنویر حسین صاحب. تھینک یو سر. میں آپ سے میں نے ٹائم کی ریکویسٹ کی تھی. ہمارے خواجہ صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا ان کو, تو اس کے بعد میں سمجھتا تھا کہ جو میرا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا, احترام کا بہت ہی گہرا تعلق تھا, اور اگر میں ٹریبیوٹ نہ پیش کروں تو تشنگی ہوگی. تو میں نے جس طرح ان کو دیکھا ہے اپنے اس لمبے سفر میں جو اسمبلی میں گزارا ان کے ساتھ, وہ بہترین پارلیمنٹیرین تھے. انہوں نے جس طرح چیئرمین پی 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 نے کہا ہے بلاول صاحب نے کہ ایگریکلچر میں ان کا خصوصی دلچسپی تھی, کیونکہ وہ ایگریکلچرسٹ تھے. ہر ایشو پانی سے لے کے ہر جو ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ تھا اس کو انہوں نے اٹھایا, اور بڑے زور و شور سے ویمنڈلی اٹھاتے رہے. اور باقی جو پروسیڈنگ تھی اس میں بھی بڑی ان کی دلچسپی رہی. میں نے ان کو بیماری کی حالت میں بھی دیکھا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے اس عوام کے ساتھ جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا, کہ وہ اس طرح بھی ویل چیئر پہ آتے رہے آخری دنوں میں. اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی راستے میں جب بھی ان کو دیکھا ان کے پاس چل کے گیا اور ان کے ساتھ سلام کیا, حال والا کرتے رہے ہم, اور بڑا احترام تھا. وہ بہت ہی شریف انسان تھے, بہترین پارلیمنٹیرین تھے, گڈ ہیومن بینگ. اور جو ان کا لاس ہے ہمارے صدارے کے لیے اور جنرلی سوسائٹی کے لیے, اور ایگریکلچر جو ایک ہمارا ایک سیکٹر ہے اس کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ ریپیبل ہے. تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں نواب صاحب کے لیے, اور بڑے پیار سے ملتے تھے. بہت ہی, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی جو نیگیٹو پولیٹکس ہے جو آج کل چل رہی ہے, جو جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی لوگ بھی بات کرتے ہیں ڈیٹیریشن کے متعلق جو اسمبلی کا حال ہوا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو اپنے ایٹیٹیوڈ رکھا اور کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ہم دعا گو ہیں ان کی مغفرت کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے الواقعین کو صبر دے. تھینک یو. آمین. جی امیر مقام صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جس طرح مجھ سے پہلے مقررین نے بات کی, میرا بھی اس کے ساتھ کافی, وہ تو ہم سے کئی سینئر تھا, مگر 2002 سے لے کر ابھی تک اس کے ساتھ بہت ایک نزدیک نواب صاحب کے ساتھ ایک رشتہ رہا, تعلق رہا. اور مجھے وہ یاد ہے جب میں واٹر اینڈ پاور کو دیکھ رہا تھا اس زمانے میں, اس کے علم اور اس کے کالنگ اٹینشنز اور اس کے اسمبلی کویشچنز, ہمیشہ بہت پازیٹیو ان پٹ اس نے دیا, اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی. اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس سے سیکھتے تھے کہ ان کا جتنا نالج تھا خاص کر ایگریکلچر کی سائڈ پر. اور میں اس کی یہ بات کروں گا کہ یہ لاس صرف پیپل پارٹی کا نہیں, پورے جمہوریت کا ہوا ہے کہ اس کی اتنی محبت تھی. اگر آپ ریکارڈ نکالیں اس زمانے سے کہ 5 دفعہ تو ہم بھی ایک ساتھ رہے اور میں نے اس کا ان پٹ دیکھ لیا. اس حالات میں جس طرح رانا صاحب نے بات کی کہ ویل چیئر پر آنا بہت بڑی بات ہے اور اپنا ان پٹ دیتا رہنا, تو میں کہتا ہوں یہ لاس ہم سب کا ہوا ہے, پاکستان کا ہوا ہے, جمہوریت کا ہوا ہے. تو ہم سارے اس دکھ درد میں اس کے فیملی کے ساتھ شریک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے دے, اور ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم اس طالپور صاحب جیسے لوگوں سے اس کی نقشہ قدم پر جس طرح بات ہوئی پازیٹیو پالیٹکس کی, جس طرح بات ہوئی اسمبلی میں اپنے ان پٹ دینے کے لیے, کہ سب اس سے سیکھ کر اسی پر جائے. ساتھ ساتھ جو حمید الحق صاحب کی بات ہوئی تو اس پر بھی ہم سب کو افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے ان کی شہادت پر. وہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ رہا اور اس کے بعد پھر اجلاس نہیں ہوا, تو ہم اس کے لیے بھی دعا ہوئے. بہت مہربانی. ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے, جس طرح ہمارے کوئی سٹنگ ممبر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں, تو ہم دعا کے بعد تعزیت کے بعد سیشن ایڈجرن کر دیتے ہیں. تو آج بھی ہم The House is adjourned to meet again on Wednesday, 12th March
at 11:30 a.m. Thank you.